آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ مغرب میں آج دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس رمضان کا آخری عشرہ، آخری کے 10 دن جس کو عتق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا، وہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں پہلے 20 دنوں سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آرام مختصر کر دیتے تھے، بستر لپیٹ دیا جاتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اس کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ اس مہینے کا وہ قیمتی ہے، اس سے جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہوں ہم کو اٹھانا چاہیے۔ اب ہم اگر شامت اعمال کی بنا پر فضیلت کے مستحق نہیں بن پا رہے ہیں، وہ ہماری غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں، کیونکہ اللہ نے فضیلت لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے کہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض، ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض، ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کوئی بھی صدقہ کر رہے ہیں، 1 روپیہ صدقہ کرنے پر 70 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کو اگر ہم 70 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کو ضرب دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 140 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا، آمین کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر آمین، پھر تیسرے پر چڑھے، پھر آمین۔ وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور بد دعائیں دے کر کے گئے، جن بد دعاؤں پر ہم نے آمین کہا، اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین اللہ کے خاص فرشتے، مقرب فرشتوں میں سے ان کا نام ہے، مقام ہے، ان کا بد دعا دے دینا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب اس بد دعا پر اگر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر کے آمین کہہ دیں تو گویا کہ اس بد دعا پر مہر لگ گئی کہ یا اللہ ضرور وہ ہلاک ہو جائے جو مغفرت اپنی نہ کرا سکے رمضان کے مہینے میں، اپنے والدین کو پائے اور مغفرت نہ کرا پائے، جنت کا سامان نہ تیار کر پائے، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا آمین۔ نبی کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، وہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو یہ 3 بد دعائیں دی جبرائیل علیہ السلام نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، بلکہ تاکیداً آمین کہہ دیا اور اس بد دعا پر مہر لگا دی، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ جو ہمارے سامنے عشرہ آج سے آ رہا ہے، اس میں جو پہلی رات ہے اس تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی پوری، جس کا نام ہی سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تھا، شب قدر میں نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ اور شب قدر میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی 23 سال کی ہے، نبوت کی زندگی 40 سال سے لے کے 63 سال تک، اور قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا؟ تو اس میں عربی، جو لوگ عربی سے واقف ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ لفظ آیا ہے انزلہ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے نزلہ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو انزلہ کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اپنے لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا تھا، محفوظ تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر سارا کا سارا قرآن نازل کر دیا ایک بار میں لیلۃ القدر میں۔ اب آسمان دنیا سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن کا نزول شروع ہوا وہ دھیرے دھیرے شروع ہوا، اس کو قرآن نے کہا ہے نزلہ، نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت جگہ ہے۔ اس کا مقصد اور اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ اس میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس نے اپنے جسم سے زرہ اتاری نہیں، ہتھیار اتارے ہی نہیں،
بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا عابد تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا اور صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکل جایا کرتا تھا. 1000 مہینے تک کہ اس نے یہ کام کیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمجھ رہے تھے ابھی تک کہ بھئی سب سے بہتر امت ہم ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ثواب ہم کو زیادہ ملے گا، بہت ساری چیزیں حقیقت ہے یہ. لیکن جب اس کا تذکرہ سنا کہ 1000 مہینے تک کہ اس نے عبادت کی اور اللہ کے لیے کام کرتا رہا، اللہ کے لیے وہ کام کرتا رہا، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ زیادہ افضل ہوئے اور ہم آخری امت ہونے کے اعتبار سے بہت کم افضل ہوئے، کیونکہ ہماری عمر تو 60 سال 70 سال 80 سال ہے صرف. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل پر اثر ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ نبی کے دل پر اثر ہوا، کیونکہ نبی کا امت سے جو تعلق ہے وہ ایک باپ کا حیثیت رکھتا ہے. باپ کے سامنے بچے پریشان ہوں، باپ کے سامنے بچے تھوڑا سا اپنے دل مایوس کر لیں تو باپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، باپ کے دل پر اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کے دل پر بھی اثر ہوا. اور اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، نبی کے دل کی بات بھی جانتے ہیں اور امت کے دل کی بات بھی جانتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان سے سورۃ القدر کو نازل فرمایا اور کہہ دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے نبی سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اس کی فضیلت بتانے کے لیے سوال کیا. پھر آگے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن اس میں کیا جانے والے عمل کا ثواب وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 1000 مہینے سے بہتر کہا ہے، 1000 مہینہ نہیں کہا ہے. 1000 مہینہ تقریباً 83-84 سال کے آس پاس بنتے ہیں. اس رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 83-84 سال تک عبادت کی، اور ہم نے کی کتنی دیر؟ صرف ایک رات کی. اب اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر. اب بہتر اللہ تعالیٰ کتنا بنا دیں وہ ہمارے اخلاص کے اوپر ہے. ہم کتنے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے 2 گنا زیادہ کر دیں، 2000 مہینے کر دیں، 5 گنا زیادہ کر دیں، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا زیادہ کر دیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. مسئلہ تو ہمارے اخلاص کا پھنسے گا وہاں پر. ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، جتنا درد ہوگا، جتنی کڑن ہوگی، جتنی فکر ہوگی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے. قدر کے معنی آتے ہیں شرافت کے، بزرگی کے. قدر کے معنی ایک شرافت اور بزرگی کے بھی آتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک گناہ گار بندہ جو شب قدر کے آنے سے پہلے سخت گناہ میں ملوث تھا، جو شب قدر جب اس کو ملتی ہے تب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اپنی مغفرت کی درخواست کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور بخشش کا سوال کرتا ہے فقیر اور بھکاری بن کر. تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مغفرت کر دیتے ہیں، ایسی بخشش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی شب قدر سے پہلے تو بڑا ہی گناہ گار اللہ کی نظر میں تھا، بڑا ہی بدترین شخص تھا، لیکن اللہ نے جب اس رات میں اس کی مغفرت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخش دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عطا کر دیا کہ اب اللہ کی نظر میں وہ نیک بندہ بن گیا. کہاں گناہ گار تھا، ایک رات کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کر دیا کہ لوگ سوچتے رہ جائیں. اس وجہ سے لیلۃ القدر. بعض لوگوں نے اس کے دوسرے معنی بھی لیے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں باقاعدہ فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی، فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی، اور ان میں بھی بطور خاص حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا پر آتے ہیں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جس سے فرشتے آ کر کے سلام نہ کرتے ہوں اور ان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، دعائے سلامتی نہ کرتے ہوں، ان کے اوپر صلاۃ نہ بھیجتے ہوں. ہر طرح کے الفاظ احادیث میں آئے، لیکن سوائے ان کے جو مشرک ہیں ان سے سلام نہیں کرتے فرشتے، سوائے ان کے جو شراب کے عادی ہیں ان سے سلام نہیں کرتے. اسی طریقے سے بہت سارے گنہگاروں کا تذکرہ الگ الگ حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی حرکتیں ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے شب قدر کی رات میں بھی. جن کا تذکرہ پہلے بھی شب برات کے موقع پر اور درس قرآن کے موقع پر آتا رہتا ہے کہ شراب کا عادی ہے، اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا ہے، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ہے، شرک کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس کا تذکرہ کیا. ایک دوسرے کے حق کو سب سے زیادہ بڑھ کر مارنے والا ہے، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے والا ہے. کسی بھی طرح کا حق ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا حق ہو سکتا ہے، بھائی بہن کا حق ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا حق ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا حق ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کا حق ہو سکتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کا حق ہو سکتا ہے. ہم دکان کھولے ہیں، دکان میں کسٹمر کا حق ہو سکتا ہے، کسٹمر اگر ہم بن کے جا رہے ہیں تو دکاندار کا حق ہو سکتا ہے. کسی بھی طریقے کا بھی ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے دن سے کہ کل ہم کو وہاں اس کا بدلہ چکانا پڑ جائے گا. تو یہ جو رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جب یہ قرآن کی آیت اور قرآن کی صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر خوشی کی گویا کہ ایک لہر دوڑ پڑی کہ اب یہ کام ہوا کہ ایک رات جگیں گے. وہ اس نے 1000 مہینے باقاعدہ کام کیا تھا. بنی اسرائیل کا شخص باقاعدہ 1000 مہینے تک کہ اس نے راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ہم صرف ایک رات نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 1000 مہینے تک کے ہم کو ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. ہمارے نامہ اعمال میں 1000 مہینے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. لہٰذا وہ مقام ہے اس رات کا جس کا اور جو شروعات ہے آج سے، آج کی رات سے. بہت سارا اختلاف ہے. رمضان کے مہینے میں بھی جو لوگ کہتے ہیں
کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں بھی 40 اقوال ہیں، 40 لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، لیکن تفسیر مظہری سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری کے 10 دنوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے، اور آخر کے 10 دنوں میں سے بھی آخر کے جو اس میں طاق راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ ہمارے سامنے کوئی خزانہ لا کر کے رکھ دے اور اس میں بتا دیا جائے کہ اس میں جو ہے کنچ بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں جواہرات بھی ہیں، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور اس خزانے میں تالا لگا ہو اور ہمارے پاس 5 چابیاں موجود ہوں، اور کہا جائے کہ اس میں سے ایک چابی ہے، آپ اگر اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ سارا خزانہ آپ کا ہے، تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک چابی سے بھی استعمال کریں گے یا ساری چابی استعمال کریں گے؟ ساری چابی لگا کر کے دیکھیں گے، نہ جانے کون سی چابی سے خزانہ کھل جائے، اور خزانے کی وجہ سے ہماری قسمت کھل جائے۔ یہی حال اللہ نے اس رات میں خزانہ رکھا ہوا ہے، اور 5 چابیاں دے دی ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اب ہم ہر چابی لگا کر کے دیکھیں، ہر رات اٹھ کر کے دیکھیں اور عبادت کر کے دیکھیں، اپنے آپ کی مغفرت کروا کے دیکھیں، اپنے دل کو صاف کر کے دیکھیں، طرح طرح کی ان چیزیں اس میں کر کے دیکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تمام بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے کرنا ہے، تمام چیزیں جو لازم نہیں ہیں شریعت میں اس کو اپنے اوپر لازم نہیں کرنا ہے۔ نمازیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بلکہ تہجد میں یہ بات کسی نے مشہور کر دی کہ جو 12 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل واللہ پڑھا جائے گا، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور تیسری رکعت میں 10 مرتبہ قل واللہ پڑھا جائے گا۔ نہ جانے کہاں سے باتیں لوگوں نے لکھ دی اور جو مشہور کر دی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی، اللہ نے جتنا قرآن ہمیں یاد کرایا ہے، اتنا ہم کو نماز میں پڑھنا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبا لمبا قیام کریں، تو اس کی 2 صورتیں، ایک تو لمبی صورتیں یاد کر لیں، سب سے پہلے تو بہتر تو یہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں اسی کو ہم بسم اللہ کہہ کر کے دوبارہ پڑھتے جائیں، الم تری کیف پڑھ لی، بسم اللہ کہہ کے لیلا کی قریش پڑھ لی، بسم اللہ کہہ کے ارایت الذی پڑھ لی، اس سے ہماری نماز لمبی ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے ہم دیر تک کھڑے ہونے والے ہو جائیں گے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ جو آج تک گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی اس گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی بھی ان گناہوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ لہٰذا یہ وہ کام ہے کرنے والے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کا خاص ذکر کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بتائیے اس رات میں ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ دعا کرنی ہے بڑا مشہور ہے، کیا دعا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی اچھی اور بڑی مختصر سی دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 لفظ ہیں، 3 جملے کہہ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور جو معاف کرتا ہے اس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، لہذا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ شب قدر کی راتوں میں ان آیتوں کی اور اس دعا کی ہم باقاعدہ کثرت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ہمارے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور خاص طور سے جو اس وقت اور آج کل ہم کو دعا کی ضرورت ہے، وہ اپنے ملک ہندوستان کے تمام مساجد اور تمام اوقاف کے لیے دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، غیب سے مدد کے انتظام فرمائے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کے دانت کھٹے کر دے، ان کو شکست فاش عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت جس گہما گہمی میں وہ لوگ مبتلا ہیں ہم اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے، جس صورت حال سے وہ لوگ دوچار ہیں ہم اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم سحری بھی کر رہے ہیں، ہم کو افطاری بھی اچھی مل رہی ہے، ہم کھانا بھی اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، ہماری عید کی تیاریاں بھی الحمدللہ چل رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ وہ جن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا، کیوں کرنا پڑ رہا؟ دین حق کے خاطر، مسجد اقصیٰ کے خاطر، صرف اللہ کے گھر کو بچانے کی خاطر۔ وہ ایک مسجد بچانے کے لیے نہ جانے کتنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور آج ہماری ساری مسجدوں پر گویا کہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے مسجدوں کو لازم نہیں پکڑا، اگر آج بھی ہم نے آج کی رات اور اسی طریقے کی 4 راتیں اور اٹھ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا اور قرآن سے کنیکشن اور رابطے کو مضبوط نہیں کیا، تو حال یہ ہے کہ آگے ہمارا کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمارا کیا ہوگا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مسجدیں ہیں جہاں سے ہم کو کنیکشن ملتا ہے، ایمانی کنیکشن ملتا ہے، ایمانی پاور ملتا ہے، اور ہم کو ایمان کا کرنٹ یہاں سے ملتا ہے۔ لہٰذا جب تک کرنٹ کا کنیکشن ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ بجلی، اعلیٰ سے اعلیٰ لائٹ، اعلیٰ سے اعلیٰ پنکھے، اعلیٰ سے اعلیٰ AC لگوا لیں، وہ چل نہیں سکتا، اس میں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن نہ لیا جائے۔ لہٰذا ہمارے لیے پاور ہاؤس کا کام ہی ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاک ہمارے لیے پاور ہاؤس کا کام کرتا ہے، یہاں سے ہم کو کنیکشن ملتا ہے، یہاں سے ہم کو جو کرنٹ ملتا ہے، جس سے ہم اپنے ایمان کی چنگاری کو جلاتے ہیں، جس سے ہم اپنے دل کے ایمان کو روشن کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں۔ یہ وہ شب قدر کی رات ہے، اس میں خاص کر لینا کہ صرف 27 رمضان ہی کو شب قدر ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں 21ویں تاریخ کو شب قدر ہے تو دوسرے ملک میں ضروری نہیں کہ اسی تاریخ کو۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر
معارف القرآن میں اس چیز کو لکھا ہے سورہ قدر کی تشریح کرتے ہوئے۔ ضروری نہیں کہ ہر ملک میں ایک ہی دن ہو، اس کے بعد اوصاف بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ بزرگوں کے سامنے اس کی علام جو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ کھلتے ہیں، ہم عام انسانوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں کھل سکتی۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم 5 راتوں میں کوشش کرنا ہے کہ یہ راتیں کس طریقے سے ہم کو نصیب ہو جائیں۔ اس رات کو پانے کا جو سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، جس میں ڈیفینیٹلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پر اس بندے کو شب قدر مل جائے گی، اس کا ایک طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے اعتکاف کا۔ وہ طریقہ ہے اعتکاف کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، تب سے لے کر کے اپنی وفات تک کے مستقل طور پر ہر سال اعتکاف اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے رہے۔ اس سے اس چیز کی اعتکاف کے عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان سے بات کہی دونوں سے، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم نے کہا تھا ان دونوں سے کہ بیت اللہ کو جو آپ نے ہمارا گھر تعمیر کیا ہے اس کو پاک صاف رکھیے گا، اس کو صاف ستھرا رکھیے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا اس قرآن کی آیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی اعتکاف کا عمل ہوتا تھا، لیکن شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس امت کو حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اس چیز نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنا اس کی فضیلت تمام طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو بھی اعتکاف کرتا ہے، اگر وہ سو بھی رہا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اگر وہ کھا بھی رہا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا، تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے در پر ڈال دینا کہ اللہ اب آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے ان 10 دنوں میں، ہم کہیں نہیں جانے والے۔ کسی بادشاہ کے در پہ جا کر ایک بھکاری پڑ جائے اور اس کے بادشاہ کے سامنے کہنے لگے کہ جب تک آپ ہمیں عطا نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے، ایک نہ ایک دن وہ بادشاہ بھی دے دیتا ہے۔ اور اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان کے در پہ ہم پڑ جائیں گے تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کریں گے؟ دوسرا اس میں یہ چیز اشکال کی جاتی، بلکہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا صرف داڑھی والوں کا کام ہے، دین سے جڑے ہوئے لوگوں کا کام ہے، گناہ گاروں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم کو ان دنوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے ڈال دینا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں ہماری مغفرت فرما دیے، گناہ سے ہم کو جو گناہ ہمارے چھڑوا دیجیے۔ اگر ہم ان طریقے سے کرتے ہیں اور اعتکاف کو باقاعدہ اعتکاف کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے اہتمام کے ساتھ، مسجد کے لحاظ کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ بعض جگہ دیکھا گیا کہ نوجوان باقاعدہ 2-4 لوگ مل کر کے اعتکاف کرتے ہیں، وہاں ہنسی بھی ہو رہی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، میچ بھی چل رہا ہے، موبائل بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، عبادت کے سوا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص محلے میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس محلے سے کوئی ایک بھی شخص مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا آخر کے 10 دنوں میں، جو کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو سارا کا سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر ایک شخص بھی کسی نے اعتکاف کر لیا تو گویا کہ سارے محلے والوں کا جو گناہ تھا اس کو ختم کر دیا، اس ایک شخص نے ختم کر دیا۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے کی عزت کرنا، خدمت کرنا اور اس کے مقام کو سمجھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ہمارا حق ہے، یہ اس کا حق ہے ہم پر۔ اور جو شخص اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے بھی علماء نے ایک بات لکھی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم پوری رات جگیں، اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ شب قدر میں پوری رات جگا جائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جگ سکتا، صبح سخت گرمی میں اس کو کام پہ نکلنا ہے، یا تمام چیزیں ہیں، اس کے لیے بتایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بتایا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر کے کھانا کھا کر بغیر کسی گناہ میں، بغیر کسی کام میں مبتلا ہوئے فوراً سو جائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور صبح اٹھ کر کے سحری کرے، 2-4 رکعت تہجد پڑھے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے آ کر کے، انشاءاللہ اس کو بھی شب قدر مل گئی۔ لیکن اس میں ہم ایک چیز مزید ایڈ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ آخری کی 10 راتوں میں کم سے کم 5 راتوں میں جو شب قدر کی رات ہیں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ ہم 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کریں گے اور شب قدر اس میں ہو جائے گی تو 83 سال سے بہتر ہے وہ صدقہ کرنا۔ 83 سال ہم نے گویا کہ صدقہ کیا۔ 2 رکعت کم سے کم عشاء کے بعد نفل الگ سے پڑھ لیں، 1 صفحہ قرآن کا ضرور پڑھ لیں، 1 سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سوتے سوتے لیٹے لیٹے وہ پڑھ لیں۔ اگر شب قدر ہوئی تو ہمارا کیا سے کیا مقام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخری عشرہ جو آنے والا ہے برکتوں والا، رحمتوں والا شب قدر کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔